السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اصفہان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصوف ٹی وی۔ ناظرین، رسول اللہ کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت میں ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد آئے گا جو حق کو باطل سے الگ کرے گا اور صحیح دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ دور حاضر پر نظر ڈالی جائے تو علماء اہل سنت کی نظر میں یہ عظیم کام اللہ تعالیٰ نے علامہ خادم حسین رضوی سے لیا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی 22 مئی 1966 میں پنڈی گھیب میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کی بات کی جائے تو آپ نے سب سے پہلے جہلم سے حفظ قرآن کیا۔ قرآن حفظ کرنے کے بعد آپ فیصل آباد چلے گئے اور وہاں 1 سال تجوید پڑھی۔ تجوید کے بعد باقاعدہ علم دین کا آغاز آپ نے جامعہ نظامیہ لاہور سے کیا۔ 1980 میں علامہ خادم حسین رضوی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہی جامعہ میں پڑھانا شروع ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جمعہ کی نماز لاہور کی مسجد رحمت للعالمین میں پڑھانا شروع کر دی۔ 2006 میں علامہ خادم حسین رضوی کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس کے بعد آپ کی ٹانگیں معذور ہو گئیں اور آپ تب سے ویل چیئر پر ہیں۔ 2016 میں جب غازی ملت ملک ممتاز قادری کو ناموس رسالت پر پہرا دینے کی وجہ سے پھانسی دی گئی تو اس پر علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے شدید احتجاج کیا اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ایک تحریک اور سیاسی جماعت شروع کی۔ 2017 میں جب ہالینڈ نے رسول اللہ کی گستاخی کا منصوبہ بنایا اور نواز شریف حکومت نے قادیانیوں کو مسلمانوں کا بھائی قرار دیا تو اس پر علامہ خادم حسین رضوی کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے ہمراہ ہزاروں عاشقان رسول کا لشکر لے کر لاہور سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے اور اسلام آباد میں فیض آباد آ کر دھرنا شروع کر دیا۔ اس پر حکومت پاکستان نے شدید خلاف ورزی کی اور تحریک لبیک والوں پر 12,000 شیل برسائے اور پولیس کے تشدد سے 7 عاشقان رسول شہید ہو گئے۔ 40 دن کے دھرنے کے بعد حکومت نے قادیانیوں کو دوبارہ غیر مسلم قرار دے دیا اور ہالینڈ نے اپنی گستاخی کا منصوبہ منسوخ کر دیا تو لبیک والوں نے اپنا دھرنا ختم کیا۔ اس دھرنے نے ساری دنیا میں سنیت کو جگا دیا۔ اس کے بعد علامہ خادم حسین رضوی نے چھوٹے چھوٹے جلسے کرنا شروع کیے جس کے بعد خادم حسین رضوی کے چاہنے والے کافی بڑھ گئے۔ 2018 کے الیکشن میں تحریک لبیک یا رسول اللہ نے پورے پاکستان سے کل 22 لاکھ ووٹ حاصل کیے اور 2 MPA کی سیٹیں رکھیں۔ اکتوبر 2018 میں جب برطانیہ اور امریکہ سے ڈیم فنڈ کے نام پر عمران خان نے پیسے لے کر رسول اللہ کی گستاخہ کو آسیہ ملعونہ کو رہا کیا تو اس پر مجدد وقت حضرت علامہ خادم حسین رضوی نے پھر دھرنا شروع کیا۔ اس پر عمران خان کی حکومت نے پورے پاکستان سے لبیک والوں کے کارکنان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ پولیس والے جہاں کوئی داڑھی والا بندہ دیکھتے اسے پکڑ کر لے جاتے۔ اس طرح صرف پنجاب سے حکومت نے 20,000 عاشقان رسول اور لبیک والوں کو گرفتار کر لیا جن میں علامہ خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری سر فہرست تھے۔ باقی کارکنان کو آہستہ آہستہ رہائی ملتی گئی مگر علامہ خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری نے 5 ماہ 10 دن کی سخت قید و بند کی صحبت اختیار کی اور اس کے بعد رمضان 2019 میں آپ کو رہائی ملی۔ آنے والے 2 نومبر کو تحریک لبیک نے مینار پاکستان میں کل پاکستان کانفرنس کا تحریک لبیک یا رسول اللہ کانفرنس کا اعلان کیا ہے جس پر سارے پاکستان سے قافلے روانہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عاشقان رسول اور ناموس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ختم نبوت کا کام کرنے والوں کو ترقیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔